حضور کی دیکھ ریکھ میں آپ نے تربیت پائی، یہ ہیں حضرت حسین۔ طریقے سے روایتوں کے اندر بے سند باتیں بھری پڑی ہوئی ہیں، اسی طریقے سے موضوع روایتیں بھری پڑی ہوئی ہیں، اسی طریقے سے جھوٹی روایت حضرت حسین سے متعلق، کربلا سے متعلق جو رموز کنائے ملتے ہیں وہ کتنے ملتے ہیں اور کیا کیا تفصیلات ہیں۔ اہل عراق مکھی مارنے کا کفارہ پوچھ رہے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اہل عراق نے نواسے رسول کو شہید کر دیا، اس وقت کفارہ نہیں پوچھا۔ اور حضرت حسین کے بارے میں جو تفصیلات بیان کی جاتی ہے کہ حضرت حسین کوفہ پہنچے اور ان کے لیے پانی کو بند کر دیا گیا۔ سلوا روما وقيصرها سلوا فرسا وكسراها سلوهم كيف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم وبارک علی سیدنا وحبیبنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، آج محرم الحرام کی 2 تاریخ ہے، اور یہ تاریخ بڑی ہی حساس دنوں کی تاریخ ہے۔ اس تاریخ میں بہت بڑا واقعہ رونما ہونے والا ہے، اور وہ واقعہ شہادت حسین کے نام سے موسوم ہے تاریخ کے اندر۔ یہ شہادت حسین در حقیقت اسلام کے لیے، حضور کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے، حضور کے دین کی بقا کے لیے، حضور کے دین کے تحفظ کے لیے اور حضور کی عظمت کو بچانے کے لیے یہ شہادت حضرت حسین نے دی۔ حضرت حسین کی شہادت تاریخ میں عظیم شہادتوں میں شمار کی جاتی ہے۔ حضرت حسین کی شہادت ان شہادتوں میں سے ہے جو شہادت ہمیشہ زندہ و جاوید ہے۔ ان کی شہادت کے چرچے قیامت تک ہوں گے۔ یہ شہادت حضرت حسین کے حصے میں آئی۔ حضرت حسین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں، اور حضرت فاطمہ کے جگر گوشے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں تربیت پائی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پروان چڑھے، حضور کی تربیت میں، حضور کی دیکھ ریکھ میں آپ نے تربیت پائی، یہ ہیں حضرت حسین۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جس طریقے سے حضرت حسین کی بے دردانہ شہادت ہوئی ہے اور مظلومانہ شہادت ہوئی ہے، یہ بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے، المناک واقعہ ہے۔ اس واقعے نے امت مسلمہ کو بہت ہی زیادہ تکلیف پہنچائی ہے۔ اس واقعے نے امت مسلمہ کو گویا کہ چھننی کر دیا ہو، اس کے دلوں کو بے چین کر دیا ہو، امت مسلمہ کی طبیعت کو بے چین کر دیا اس واقعے نے۔ جب بھی حضرت حسین کی شہادت آتی ہے، امت مسلمہ کی آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے ہیں۔ حضرت حسین کی شہادت بہت ہی غمناک شہادت ہے کہ جس طریقے سے حضرت حسین کو عراق بلا کر لوگوں نے شہید کیا ہے وہ افسوسناک ہے۔ لیکن یہاں پر جو بتانا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت حسین کی شہادت یقیناً کوفے میں ہوئی ہے، یقیناً عراق میں ہوئی ہے، لیکن حضرت حسین کی شہادت اور واقعہ کربلا سے متعلق جو تفصیلات ہمارے معاشرے میں، ہمارے ممبروں میں، ہماری مجالسوں میں، ہماری محفلوں میں بیان کی جاتی ہیں، وہ واقعات، وہ شہادتیں، وہ کربلا کے مناظر حدیث کی کتابوں میں نہ ہی تاریخ کی کتابوں میں صحیح سند سے ثابت ہیں۔ لیکن اس کو اس طریقے سے بیان کیا جاتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ واقعی ایسا ہوا ہے، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، انسان کے جھوٹے ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ سنی ہوئی بات کو بیان کر دے۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی بات اگر لی جائے تو وہ بات بالکل سچی ہو، ورنہ جس طریقے سے روایتوں کے اندر بے سند باتیں بھری پڑی ہوئی ہیں، اسی طریقے سے موضوع روایتیں بھری پڑی ہوئی ہیں، اسی طریقے سے جھوٹی روایتیں بھری پڑی ہوئی ہیں، انہی روایتوں میں سے شہادت حسین
اور کربلا کا واقعہ ہے جس کو بڑی ہی فکشن کے ساتھ اور اس میں نمک مرچ لگا کر لوگوں میں عام کیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کے جذبات سے، لوگوں کے احساسات سے کھیلا جا سکے، ان کو زیادہ سے زیادہ رلایا جا سکے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا مطالعہ کریں، اسی طریقے سے احادیث کی کتابوں کا مطالعہ کریں، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ حضرت حسین اور شہادت حسین اور کربلا سے متعلق زیادہ تفصیلات نہیں ملتی ہے ہمیں۔ جو تفصیلات ہمیں ملتی ہے وہ بہت ہی زیادہ مختصر ہے، اتنی مختصر ہے کہ اس کو چند صفحات میں اس کو لکھا جا سکتا ہے، چند صفحات میں اس کو ضبط کیا جا سکتا ہے۔ مختصر سی حضرت حسین کی شہادت کو ابو مخنف راوی نے اس میں جس طریقے سے فکشن ایڈ کیا ہے، جس طریقے سے اس کو طویل کیا ہے، وہ بہت ہی زیادہ ایسی شہادت بن گئی ہے کہ لوگ اس کو سن کر بے تحاشا چیختے ہیں، چلاتے ہیں، اپنے لباسوں کو پھاڑتے ہیں، ماتم کرتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں۔ حالانکہ ایسی کوئی بھی روایت جو بیان کی جاتی ہے کہ حضرت حسین کو کوفہ میں لے گئے اور اس کے بعد حضرت حسین کے ساتھ 72 لوگ تھے، پانی بند کر دیا گیا اور شام کا وقت تھا اور بے دردی سے ان کو شہید کر دیا گیا، پانی ان پر روک دیا گیا، بچوں کو تڑپایا گیا، خیموں کو جلا دیا گیا، اس طریقے کی جو تفصیلات آتی ہے کتابوں کے اندر، وہ تمام کی تمام تفصیلات کا جو مرکزی راوی ہے وہ ابو مخنف راوی ہے، جس کے بارے میں محدثین فرماتے ہیں کہ لیس بثقۃ، ھذا کذاب، ھذا تالف، اس طریقے کے الفاظ کہیں علامہ ذہبی فرما رہے ہیں، کہیں حافظ ابن حجر فرما رہے ہیں، اور اسی طریقے سے امام دارقطنی فرما رہے ہیں، علامہ عقیلی فرما رہے ہیں، بڑے بڑے محدثین جنہوں نے اپنی زندگیاں حدیث کی سمجھنے میں، حدیث کے فہم میں، حدیث کی حفاظت میں، تدوین حدیث میں لگا دی ہوں، جو اپنے وقت کے بڑے بڑے کامل محدثین گزرے ہوں، انہوں نے اس کی تصدیق اس طریقے سے کی ہے کہ وہ کذاب ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ مکار ہے، اس نے شہادت حسین کے نام پر لوگوں کو بیوقوف بنایا ہے اور اپنی کتاب مقتل حسین لکھ کر ایک سمجھیے کہ ایک فتنہ پیدا کر دیا ہے۔ ورنہ اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں، حضور کی احادیث کا مطالعہ کریں، تو ہمیں چند روایتیں ملتی ہیں، اور چند 5 سے 10 روایتیں ہوں گی جو حضرت حسین کا کہیں نہ کہیں نقشہ کھینچتی ہیں، حضرت حسین کی کربلا سے متعلق، حضرت حسین کی شہادت سے متعلق کچھ رموز بیان کرتی ہیں، کچھ اشارے بیان کرتی ہیں، تفصیلات کہیں نہیں ہیں۔ تفصیلات تاریخ طبری کے اندر، طبقات ابن سعد کے اندر، اور مقتل حسین ابو مخنف کی کتاب، ان 3 لوگوں نے تفصیلات بیان کی ہے۔ تاریخ طبری نے جو تفصیلات بیان کی ہے سند کے ساتھ بیان کی ہے، اور اسی طریقے سے تاریخ طبقات ابن سعد کے اندر جو روایت بیان کی گئی ہے وہ بھی سند کے ساتھ کی ہیں، لیکن ان کی سندوں میں جو مرکزی راوی ہے ابو مخنف، اس کے بارے میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، یہ موضوع کذاب من گھڑت راوی ہے، یہ روایتوں کو گھڑتا تھا، یہ روایتوں کو وضع کیا کرتا تھا۔ اس کے علاوہ تاریخ کی جتنی بھی کتابیں ہیں سب نے تاریخ طبری سے نقل کیا ہے، کسی نے طبقات ابن سعد سے نقل کیا ہے، تو کسی نے مقتل امام حسین سے نقل کی ہے۔ پھر اس کے بعد وہ دھیرے دھیرے چلتے وہ نیچے آتی گئیں اور اس میں دھیرے دھیرے فکشن مزید بڑھتا گیا، فکشن ایڈ کرتے گئے، اور آج جب لوگ محفلوں میں، مجالسوں میں بیان کرتے ہیں تو ایسا منظر بیان کرتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ وہ اس منظر کو اپنے کیمرے سے فکچر کر رہا ہوں، اس کو کیپچر کر رہا ہوں اس کو اپنے کیمرے میں، اس طریقے سے بیان کرتے ہیں۔ لیکن تاریخ میں ایسی کوئی روایت نہیں ملتی ہے صحیح سند کے ساتھ، کیونکہ ہمیں جو دین لینا ہے وہ صحیح سندوں سے لینا ہے، ورنہ اگر ہم بے سندوں سے لیں گے تو دین میں پتہ نہیں کیا کیا چیزیں آ جائیں گی، کیا کیا چیزیں ایڈ ہو جائیں گی۔ ہمیں جو بھی دین لینا ہے وہ صحیح راویوں سے، صحیح لوگوں سے دین لینا ہے، سلف صالحین سے دین لینا ہے، ان لوگوں سے دین لینا ہے جن لوگوں نے حدیث کی دل و جان سے حفاظت کی ہو، ایک ایک راوی پہ کلام کیا ہو، ایک ایک راوی کے تذکرے بیان کر دی ہوں، ایک ایک راوی کی زندگیاں بیان کر دی ہوں کہ یہ راوی صحیح ہے، یہ راوی سچا ہے اور یہ راوی جھوٹا ہے، کذاب لعین ہے، ایک ایک راوی پہ کلام کیا ہو، اس کی زندگی کے ایک ایک جز کو بیان کر دیا ہو، ان سے ہمیں روایتیں لینی ہیں، حافظ ابن حجر سے روایتیں لینی ہیں، علامہ ذہبی سے روایتیں لینی ہیں، جلال الدین سیوطی سے روایتیں لینی ہیں، ایسے لوگوں سے ہمیں دین لینا ہے، ابو مخنف جیسے کذابوں سے دین نہیں لینا ہے۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ جو تاریخ میں اور جو احادیث نبویہ کے اندر شہادت حسین سے متعلق جو اشارے ملتے ہیں وہ کتنے ملتے ہیں،
اور شہادت حسین سے متعلق، کربلا سے متعلق جو رموز کنائے ملتے ہیں وہ کتنے ملتے ہیں، اور کیا کیا تفصیلات ہیں ان کتابوں ان حدیث کے اندر، آئیے ہم دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلی روایت یہ ہے کہ حضرت حسین کے بارے میں پیشن گوئی ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ حضور نبی، میں متن پڑھوں گا، ترجمہ کروں گا کیونکہ تفصیل ہو جاتی ہے، مزید ویڈیو طویل ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے، کچھ دیر بعد جاگے تو آپ کچھ پریشان سے تھے، آپ پھر سو گئے، پھر آپ جاگے اور کچھ پریشان سے تھے لیکن پہلے سے کم تھے، آپ پھر سو گئے، پھر آپ جاگے تو آپ کے ہاتھ میں کچھ سرخ مٹی تھی، آپ کے ہاتھ میں کچھ سرخ مٹی تھی، آپ اس کو دیکھ رہے تھے۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مٹی کیسی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے جبریل علیہ السلام نے یہ خبر دی ہے کہ عراق کی سرزمین میں حسین بن علی قتل کر دیے جائیں گے۔ یہ تفصیل ہے، حسین بن علی قتل کر دیے جائیں گے، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیشن گوئی کر رہے ہیں، پریڈکشن بیان کر رہے ہیں کہ حسین بن علی قتل کر دیے جائیں گے، شہید کر دیے جائیں گے، یہ بھی پیشن گوئی ہو رہی ہے۔ یہ صحیح سند کے ساتھ روایت ہے، مجھے جبریل نے آ کر یہ بیان کیا ہے، بتایا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے وہ زمین دکھائیے جس زمین پر حسین بن علی کو شہید کیا جائے گا، تو حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جگہ دکھلا دی۔ یہ امام صحیح الحاکم نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، اور مستدرک للحاکم کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ پھر دوسری سند دیکھیے، حضرت علی فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں گیا، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کسی نے آپ کو ناراض کیا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر حضرت علی نے پوچھا، آپ کو کس نے ناراض کیا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی جبریل علیہ السلام نے مجھ سے بیان کیا کہ حسین شط فرات پر قتل کیے جائیں گے۔ یہ حضور پریڈکشن کر رہے ہیں، پیشن گوئی بیان کر رہے ہیں۔ کیا تم ان کی قبر کی مٹی سونگو گے؟ میں نے کہا، یا رسول اللہ، بالکل سونگیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور آپ کے ہاتھ میں اس مٹی آ گئی، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سونگا، اور سونگتے ہی ساتھ آپ بے تحاشا رونے لگے، قابو نہ پا سکے اور بے تحاشا رونے۔ تو اس روایت کو مسند ابی یعلا کے اندر نقل کیا گیا، یہ روایت بھی صحیح ہے۔ ایک اور روایت آپ کو بیان کرتے چلتے ہیں۔ عراق کے ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ حالت احرام میں مکھی مارنے کا کیا کفارہ ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے حیرانی کے ساتھ جواب دیا کہ تم نے اہل عراق مکھی مارنے کا کفارہ پوچھ رہے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اہل عراق نے نواسے رسول کو شہید کر دیا، اس وقت کفارہ نہیں پوچھا۔ یعنی حیرت سے حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی، تم مکھی مارنے کے بارے میں کفارہ پوچھ رہے ہو؟ لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، جن کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہونٹوں سے بوسہ دیا کرتے تھے، اپنے ہونٹوں سے چوما کرتے تھے، اور اپنے کندھوں میں بٹھایا کرتے تھے، گھوڑا بن کے ان کے ساتھ چلا کرتے تھے، ان کے بارے میں تم نے نہیں پوچھا کہ ان کی شہادت کے بارے میں کیا کفارہ ہے؟ آج تم ایک مکھی کے بارے میں پوچھتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ یہ حضرت عبداللہ بن عمر نے یہ کہا، اور یہ روایت امام بخاری اپنی صحیح کے اندر لے کر آئے ہیں۔ ایک اس میں اشارہ ملتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا، لیکن کیسے شہید کیا گیا، وہ کیسے کوفہ پہنچے، وہ کیسے عراق پہنچے، اس کی کوئی تفصیل نہیں ملتی، اور جس میں تفصیل ملتی ہے تو اس میں ابو مخنف راوی ہے، جس کے بارے میں محدثین نے صراحتاً کہہ دیا کہ یہ کذاب وضاع لعین قسم کا انسان تھا اور یہ روایتیں گھڑا کرتا تھا۔ اب ایک اور روایت دیکھ لیجئے، یہ بھی بخاری کے اندر ہے کہ عبید اللہ بن زیاد کے سامنے نواسے رسول حضرت حسین کا سر ایک تشت پر لایا گیا، اور اس میں وہ اپنی لکڑی سے، اپنی چھڑی سے ان کو کریدتا ہے، ان کے سر کو کریدتا ہے۔ تو حضرت انس وہاں موجود تھے، وہ فوراً کہتے ہیں کہ حضرت حسین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ مشابہ تھے۔ یہ
جو روایتیں ہیں جس میں کہیں نہ کہیں ہلکی جھلک ملتی ہے حضرت حسین کی شہادت کا، تو تذکرہ ملتا ہے کہ حضرت حسین کو شہید کیا گیا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضرت حسین کو کوفہ میں شہید کیا گیا، لیکن کیسے شہید کیا گیا، وہ کیسے کوفہ پہنچے، اور وہ وہاں پہنچنے کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوا کیا نہیں ہوا، اس کی کوئی تفصیل کوئی ڈیٹیل نہیں ملتی۔ اور جو اس کو بیان کرتے ہیں وہ ابو مخنف راوی سے وہ نقل کرتے ہیں، جس کو امام طبری نے اپنی تاریخ طبری کے اندر نقل کیا۔ انہوں نے تو صاف کہہ دیا اپنے مقدمے کے اندر، میں تمام روایتوں کو صحیح اور سقیم سب سندیں بھر دے رہا ہوں، اب آپ کا اس پر حق بنتا ہے کہ آپ اس کو جانچیں، اس کے جانچنے کے بعد آپ اس پر یقین کریں۔ ان کا کام تھا، پہلے کے محدثین رتب و یابس سب بھر دیا کرتے تھے، جیسے کہ علامہ جلال الدین سیوطی نے در منظور کے اندر اپنی تفسیر کے اندر تمام موضوع صحیح روایتیں سب بھر دی ہیں، اور لیکن انہوں نے صاحب کہہ دیا کہ میں نے تمام روایتوں کا احاطہ کر دیا ہے، لیکن آپ جب بھی کسی سند کو دیکھیں یا کسی سند پر اعتماد کریں تو اس سے پہلے اس کی سند کو دیکھ لیں۔ اور اسی طریقے سے امام طبری نے بھی اپنے مقدمے کے اندر یہ بات کہہ دی ہے کہ کوئی بھی روایت کو اگر آپ نے لینا ہے تو اس روایت سے پہلے اس سند کو جانچ لیں، پرکھ لیں، اور پورا اعتماد ہو جائے، پھر اس سے مسئلہ مستنبط کریں، پھر اس کو اخذ کریں۔ تو یہ باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھنی تھی۔ اور حضرت حسین کے بارے میں جو تفصیلات بیان کی جاتی ہے کہ حضرت حسین کوفہ پہنچے اور ان کے لیے پانی کو بند کر دیا گیا، اور ان کے ساتھ 72 لوگ تھے، اور ان کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا، اور ان کے 72 لوگوں کے ساتھ بھی بڑا ہی بدسلوکی کا رویہ رکھا گیا، اور پانی کو بند کر دیا گیا، اور ان کے خیموں کو جلا دیا گیا۔ جو تفصیل ملتی ہے اس میں، جیسا کہ میں نے بتایا، ابو مخنف راوی ہے جس نے فکشن ایڈ کیا ہے اور اس کو مزید بھڑکانے کی کوشش کی ہے، اور اس میں نمک مرچیں لگا کر لوگوں کے جذبات سے، لوگوں کے احساسات سے کھیلا ہے، تاکہ لوگ ان قصوں کو سنیں تو اپنے اندر ایک احساس پیدا ہو، ان کے اندر غصے کا ایک احساس پیدا ہو کہ کوئی ایسا بھی کر سکتا ہے۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضرت حسین کی شہادت ہوئی ہے، حضرت حسین کو شہید کیا گیا، لیکن کیسے شہید کیا گیا، وہ کیسے پہنچے، اس کی کوئی ڈیٹیل نہیں ملتی ہے۔ تو یہ تفصیلات تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھنی تھی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں صحیح دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح دین لینے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ بے شمار ایسی باتیں دین کے اندر داخل ہو گئی ہیں، ایسے کذاب راویوں نے دین کا بیڑا غرق کر رکھا ہے۔ لیکن قربان جائے ان محدثین کے اوپر جن لوگوں نے اپنی جانوں کو قربان کر کے دین کا تحفظ کیا، دین کی حفاظت کی۔ یہ باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھنی تھی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سلوا روما وقيصرها، سلوا فرسا وكسراها، سلوا